اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگوار کے لیے سزاوار ہیں جس نے تخلیق کائنات کے ذریعے ہم انسانوں کو تمام مخلوق میں اشرف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ بے عیب ہے، نہ تو نیند ہے اور نہ ہی اونگ ہے۔ گپت اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر رینگنے والی کالی چیٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے۔ لاکھوں سالوں سے فرشتے جس کے سجدے میں ہیں، ہزاروں سالوں سے جن و ملائک جس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اپنی امت پر ہمیشہ رحم کرنے والا اور بغیر کسی گمان کے عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہزاروں درود و سلام تاجدار حرم شہنشاہ کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے صدقے و طفیل میں دنیا کی تخلیق عمل میں آئی۔ ہزاروں درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے دیدار خدا کا موقع ہمیں فراہم کیا اور فرائض ولایت کی انمول نعمتوں سے مصدق امام الکائنات کو سرفراز کیا۔ یقیناً بے شمار قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ عرب کے گرم ریگزروں پر اسلام کے سرسبز پرچم کو لہرا کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ حالانکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کا انتظار کر رہا تھا، مگر صعوبتیں جھیلی، تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ اپنے شکم مبارک پر بھوک کو برداشت کرنے کے لیے تو پتھر بھی باندھ دیے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ ثابت قدم رہنے والوں کا اللہ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ پھر دین غالب آ گیا اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن اسلام کے شروعاتی ایام نہایت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ رہے ہیں۔ ہم نے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی ہے، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کس طرح دشمنان اسلام سازشوں، کاوشوں اور کوششوں کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر منشیت الہی تو کچھ اور ہی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ خیر، آج ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ ہماری سیریز کا مقصد ہے کہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے نوجوان نسل کو واقف کروائیں، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اسلام کے علمبرداروں کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ ہمارے لیے ایمان میں تازگی کا باعث بنے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان کا فرق دنیا کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اپنے صحابہ کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت دے دی، جسے ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور ان 10 صحابہ کے نام میں ایک نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ہم نے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، اور اب ہم خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے نام میں وسعت اور فضیلت میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہیں جن کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عمر رکھا، اور لقب حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والا فاروق تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مکے کے قبیل قریش میں ولادت پانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ نسب 8ویں پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد مکے میں سرداری کی یہ وہ قبیلہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ایک تھا بنو ہاشم، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدین سے تھا۔
ہر قبیلے کے سر پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ مثال کے طور پر کوئی قبیلہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا، تو کوئی قبیلہ حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، تو پھر کوئی قبیلے کی ذمہ داری یہ تھی کہ دو گروہوں کے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ بنو عدین کا یہ کام تھا کہ اگر دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو بنو عدین کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ اس قبیلے کے گھر صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ یہیں پر ہوئی تھی اور انہوں نے پرورش بھی اسی مقام پر پائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال کے چھوٹے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب فوت ہو چکے تھے۔ تاریخ میں کہیں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات درج نہیں کیے گئے ہیں، لیکن ایک جگہ پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے والد آپ کو اونٹ چرانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب اونٹ چلا چلا کر آپ تھک جاتے اور بیٹھ جاتے تھے تو آپ کے والد آپ کو بہت مارا اور پیٹا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بہترین زمانہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ہے۔ اتنی بڑی خلافت کے مالک ہونے کے باوجود نہایتی سادہ زندگی آپ گزارنے کی خواہش رکھتے تھے اور شہر کے باہر تپتی دھوپ میں گرم پتھر پر سر رکھ کر کچھ دیر آپ آرام فرما لیا کرتے تھے۔ جس کے نام سے بڑے بڑے حکمران کانپ اٹھتے تھے، وہ نہایتی سادہ لباس میں ایک دم سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ عرب میں ان دنوں بہت کم لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ ہم نے سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی ہے۔ جس طرح کا ماحول سیرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم نے سنا تھا، وہی ماحول ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں دیکھنے کو ملے گا۔ ان دنوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت کچھ 17 لوگ عرب میں تعلیم یافتہ تھے اور ان میں سے ایک نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ تعلیم کے علاوہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی آپ نے تیر اندازی، تیغ زنی اور گھوڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی، اور گھوڑ سواری کا تو یہ عالم تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ فن کشتی میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بڑے بڑے مقابلوں میں آپ اونچے اونچے بڑے بڑے پہلوانوں کو اکثر پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا اور بے پناہ طاقت کے حامل تھے۔ غصہ بہت جلدی آتا تھا مگر شاعرانہ مزاج بھی تھا۔ فن خطابت سے واقف ہو گئے تھے اور جوانی کے ساتھ ساتھ آپ کی پیشہ تجارت سے بھی وابستگی ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 27 سال کی تھی اور قبیلہ قریش میں بہت اونچی حیثیت آپ رکھتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے ناموں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید کے نام شامل ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر ڈٹ کر قائم تھے اور سختی کے ساتھ اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو مارتے پیٹتے تھے، اور یہ سلسلہ 6 سال تک جاری رہنے کے باوجود کبھی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کو پھیرنے میں کامیاب نہیں رہے تھے۔ انہی دنوں چند ایک واقعات کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھن میں پڑ گئے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کفاران مکہ نے ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات عام کر دی تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورۃ الحاقہ کی ایک آیت بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ کلام مجید کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ آپ کو اسی وقت یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں۔ اسلام کے تعلق سے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا، مگر ابھی بھی اسلام قبول کرنے کو راضی نہیں تھے، اپنے باپ دادا کے مذہب پر ابھی بھی آپ قائم تھے۔
قاسم بن عثمان کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جس ہستی مسعود کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الجھن میں پڑ گئے، انہی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ گھر سے ننگی تلوار لیے ہوئے نکلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان بندے ملتے ہیں، وہ اور کوئی نہیں بلکہ عبداللہ تھے۔ نوجوان عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اے عمر، یہ ننگی تلوار لیے کہاں جاتے ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی نوجوان عبداللہ کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ سب بعد میں، پہلے اپنے گھر جاؤ، گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں اپنے بہنوئی کے گھر جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی رسول خباب بن حرب موجود تھے، وہ گھر میں قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دروازے پر دستک دیتے ہیں، خباب بن حرب گھر میں ہی کہیں کونے میں چھپ جاتے ہیں اور فاطمہ بن خطاب قرآن کے اوراق کہیں پر چھپا دیتی ہیں، لیکن تلاوت قرآن کی آواز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بہن سے استفسار کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر چکے ہو۔ یہ کہتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی سے مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا اپنی بہن کے سر پہ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے فاطمہ بن خطاب کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہونا ہی تھا، فاطمہ بن خطاب اور سعید بن خطاب دونوں ایک ساتھ پکار اٹھتے ہیں کہ اے عمر، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اب تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، اسلام تو ہمارے دل سے اب نہیں نکل سکتا۔ یہ سننا ہی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ وہ چیز کہاں ہے جو تم پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ بن خطاب قرآن کے اوراق لاتی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتی ہیں۔ جو اوراق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اس پر سورہ طہ کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سورہ طہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، آپ یکلخت پکار اٹھتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ اور عمدہ کلام ہے۔ یہ سننا ہی تھا، خباب بن حرب گھر کے کونے سے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عمر، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرنے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کے پاس پہنچے، ایک صحابی رسول اندر دریچے سے جھانک کر دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، باہر عمر بن خطاب کھڑے ہیں اور ننگی تلوار ان کی کمر میں لٹکی ہوئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار ارقم میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دو، اگر ارادہ نیک ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی تلوار سے انہی کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے خطاب کے بیٹے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تمام صحابی جو دار ارقم میں موجود تھے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم سب لوگ حق پر ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں اور دشمن باطل پر ہے تو ہم اپنا مذہب، اپنا دین کیوں چھپائیں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، آج کے بعد میں ان لوگوں کے بیچ میں مسلمان بن کر ہی جاؤں گا جن کے ساتھ میں مسلمان ہونے سے پہلے اٹھتا بیٹھتا تھا۔ دار ارقم سے 2 صفیں نکلتی ہیں، ایک صف میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو دوسری صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ دونوں صفیں مسجد حرم میں پہنچتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں۔ کفاران مکہ یہ دیکھ کر طیش میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت تو کچھ نہیں کرتے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا پا کر آپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان تمام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخر میں وہ لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال میں پیش آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد 6 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے وقت تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ میں آج مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے قباء تشریف لے گئے، مسجد قباء کی تعمیر کی اور ساتھ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شامل تھے اور ایک نامی بہادر عاص بن حشام کو اپنے ڈھیر کر دیا تھا۔ وہ رشتے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا۔ بعد میں اگلے سال جنگ احد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ غزوہ بدر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی پیش آئی، جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی ذمہ داری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی گئی۔ بعد میں اس جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے اور تمام کعبے کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی میں تھے۔ پھر کافروں سے صلح حدیبیہ ہوا۔ اس وقت بھی صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو ہم جھک کر صلح کیوں کریں؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام نہیں کرتا، وہی میرا حامی و مددگار ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر وہی سوال پھر سے دہراتے ہیں۔ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے جوان، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، اللہ ہی ان کا حامی و مددگار ہے، ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد مبارک سناتے ہیں۔ وہ ارشاد مبارک یہ تھا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آج جو صورت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ مجھے اس دنیا سے کئی زیادہ پیاری ہے۔ اس کے بعد حدیبیہ کے معاملے پر جو استدلال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا وہ دور تو ہو جاتا ہے، مگر آپ کو زندگی بھر اس بات کا افسوس تھا کہ کیوں انہوں نے
उस तरीके के सवाल जवाब किए थे, जिसके बदले में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई रोज़े रखे, नफिल नमाज़ें पढ़ी, कई ग़ुलामों को आज़ाद भी कर दिया। हिजरत के 7वें साल में खैबर की लड़ाई पेश आई, उसमें भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शरीक थे। 7 हिजरी माह ज़िक़दा के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए रवाना हुए और उस वक्त आपके साथ 2000 मुसलमान थे और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके साथ ही में थे। ज़ात सलासल की जंग में भी शरीक हुए। सलासल एक मुकाम का नाम है जहाँ एक कबीले जज़ाम का एक चश्मा था जिसका नाम सलासल था। मुसलमानों का लश्कर उस चश्मे पर उतरा था, इसी वजह से उस ग़ज़वे का नाम ज़ात सलासल है। 8 हिजरी 10 रमज़ान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 हथियारबंद सहाबा के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस लश्कर में शामिल थे। कुछ फासले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने 2 आदमियों को हालात मालूम करने के लिए भेजा था। उसके बाद ख़ुद अबू सुफियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था, उस मुकाम का नाम आज वादी फ़ातिमा है। अबू सुफियान की आमद पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्तिफ़सार किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दें, मैं अबू सुफियान का सर उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। अबू सुफियान ने उस मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद मक्के के और भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फ़तेह मक्का के बाद ग़ज़वे हुनैन पेश आई। इस ग़ज़वे में इब्तदाई तौर पे मुसलमान के पैर मैदान जंग से उखड़ से गए थे। चंद सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान जंग में खड़े थे। उन सहाबा में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। फिर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ पर मुसलमान पलटे और कुफ़ारों को शिकस्त फाश किया। तबूक की लड़ाई के दौरान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल का नसफ हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। हज्जतुल विदा के मौके पर भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ही थे। इस हज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए। सफ़र 11 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सिपह सालार बनाकर रोमियों से लड़ाई का बदला लेने का हुक्म दिया था। ये लड़ाई हिजरत के 8वें साल में हुई थी। इस लड़ाई में बहुत सारे सहाबी रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमईन के अलावा उसामा बिन ज़ैद के वालिद ज़ैद भी शहीद हो गए थे। इसी वजह से उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सिपह सालार बनाकर रवाना होने का हुक्म दिया था। इस लश्कर में बड़े बड़े सहाबी रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमईन के अलावा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हमने सीरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सुना है कि रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकीन नहीं आ रहा था। आप तलवार हाथ में लिए हुए ये ऐलान करते घूम रहे थे कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए हैं, मैं उसका सर उड़ा दूँगा। बाद में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के समझाने पर आपको यकीन आ गया था। रहलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब खिलाफत को लेकर मुसलमानों में इख्तिलाफ़ात पैदा होने शुरू हुए तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तजवीज़ किया। सब ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इत्तेफाक किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही पहला काम किया वो ये था कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को रवाना करना। ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद अलालत की वजह से रुक गया था। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आगे नहीं बढ़ा। मदीने मुनव्वरा के बाहर ही खलीफा अव्वल का हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया और यह लश्कर रवाना हो गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद से कहा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे पास छोड़ कर जाओ, मुझे उनके मशवरों की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत 2 बरस की ही थी, उसामा बिन ज़ैद खुशी खुशी इस बात पर राज़ी हो गए। इस दौरान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशीर ख़ास बन गए। इस वक्फ़े में
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ یہ مشورہ اس لیے تھا کیونکہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سارے حافظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اس کام کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی مدد سے تکمیل کیا گیا۔ 13 ہجری جمادی الثانی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ جب بچنے کی امید کافی کم ہو گئی تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے خلافت کے معاملے میں مشورہ کیا۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا۔ چند صحابہ نے کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے کافی سخت ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا بوجھ پڑتے ہی یقیناً سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ آخری وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، فوراً ان کے لیے مدد بھیجی جائے۔ اس نصیحت کے ساتھ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے خوشی اور رضامندی کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بن گئے۔ خلیفہ بننے کے ساتھ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ نے ایک لشکر عراق کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا ایک سنہرا دور کا آغاز ہوا۔ بے شمار ممالک پر مسلمانوں نے فتح کی، اسلام کا سرسبز پرچم بے شمار ممالک پر لہرانے لگا، بڑی بڑی سلطنتوں پر فتح حاصل کی۔ یا تو وہ لوگ اس دائرے اسلام میں آ جاتے تھے یا پھر صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجاہدین نے 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب صرف 2 بڑے شہر باقی رہ گئے تھے۔ ایک تو بیت المقدس تھا جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، دوسرا تھا کیساریہ جو باقی رہ گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شام فلسطین کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ بڑی بڑی سلطنتوں پر فتح حاصل کی، یا تو وہ لوگ اس دائرے اسلام میں آ جاتے تھے یا پھر صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجاہدین نے 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب صرف 2 بڑے شہر باقی رہ گئے تھے۔ ایک تو بیت المقدس تھا جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، دوسرا تھا کیساریہ جو باقی رہ گیا تھا۔ 16 ہجری میں مسلمان لشکر تمام لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ اس شہر سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کی بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا پہلی منزل بھی یہی تھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس شہر کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے لوگوں نے شہر میں داخل ہونے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی گزرنے کے بعد شہر کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں کو شہر سونپ دیں۔ لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھتے ہیں کہ ہم شہر مسلمانوں کو سونپنے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں پر آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے بھیجی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا اور چند صحابہ کو لے کر بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایسی شخصیت جس کے نام سے وقت کے حکمران کانپ اٹھتے تھے، ان کا سفر بھی ایسا سفر تھا کہ بالکل سادہ لباس میں اونٹ پر ایک طرف ستو تو دوسری طرف کھجور کی 2 تھیلیاں لٹکی ہوئی تھی۔ ایک طرف پانی کا مشک تھا اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو سب لوگ ساتھ میں کھاتے تھے۔ جب شہر بیت المقدس قریب آیا تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لباس بدل لیں اور مہنگا لباس آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے وہ لباس پہننے سے منع کر دیا اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے جو اسلام کی وجہ سے ہے،
اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی پرانے لباس میں آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں، عیسائی آپ کو شہر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور مسجد عمر کہلائی جاتی ہے۔ اب میں اس مختصر سی ویڈیو کو اختتام پر لاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پارٹ میں ہم ماباقی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آنے پر جلد سے جلد آپ کو پتہ چل جائے۔ شکریہ۔